बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर एक मरतबा आपके सामने पुरानी वाक़ियात के सिलसिला में हाज़िर हुए। आज का जो हमारा मौजू है वो है अस्हाबे फील और लश्करे अबाबील। तो इस वाक़े का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया। पारा 30 सूरह फील। और आज का ये वाक़या हम आपके सामने तफसीर खज़ाइनुल इरफान से बयान करेंगे कि ये अस्हाबे फील और लश्कर अबाबील का जो जिक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है। तो यमन और हबशा का बादशाह था अबरहा। उसने शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया और उसकी ख्वाहिश ये थी कि लोग दूर दराज से पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर खाने काबे जाते हैं, मक्के में जाते हैं और वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग आकर खरीदो फरोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं। बजाय लोग मक्का में जाने के हमारे शहर सना में आए और जो मैंने गिरजा बनाया है इसका लोग तवाफ करें, यहाँ इबादत करें, यहाँ मेला लगे और जहाँ लोग आकर तिजारत किया करें। ज़माने जाहिलियत के अंदर इस्लाम से पहले मक्का मुकरमा में जिस तरह ये हज के दिन आते हैं उन्होंने भी हज के दिन मुकर्रर किए थे, लेकिन उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ था कि हज के दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता अरब का मक्का मुकरमा में। लोग दूर दराज से सामान लेकर आते, कोई खरीदने आता, कोई बेचने आता, वो हज करने आता, तो बहुत बड़ा मेला लगता। तो अब्राहम को जब इस बात का इल्म हुआ, उसने देखा कि लोग दूर दराज से दूसरे मुल्कों से वहां जाते हैं। उसने कहा क्यों ना हो मैं एक घर बनाऊं, गिरजाघर बनाऊं, वहां लोग जमा हुआ करें, वहां मेला लगा करें, बजाय हम वहां जाने के वो लोग यहाँ आए। तो उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया, बड़ा आलीशान बनाया और लोगों से कहा कि तुम आकर जहां हज किया, तुम्हारा हज यहां पर। तो जब उसने ये बात कही तो और अहले मक्का को इस बात की खबर हुई कि उसका इरादा ये है या उसकी नीयत ये है, तो कबीला बनु कनाना का एक शख्स जो जलाल में आ गया या गुस्से में आ गया, उसने आकर उस गिरजाघर के अंदर पेशाब कर दिया, छोटा पेशाब और पखाना कर दिया। उस पखाने से उसकी दीवारें जो है वो गंदी कर दी, उसको वहां खिलार दिया, फैला दिया। जब अबरा को इस बात का इल्म हुआ वो तैश में आ गया, गुस्से में आ। उसने कहा कि मक्के वालों ने मेरे इस गिरजाघर की तौहीन की है, माज़अल्लाह मैं खाने काबे को गिरा दूंगा। वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर, हाथियों वाला लश्कर लेकर जो है मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ और उसके हाथियों में से जो सबसे बड़ा हाथी था उस हाथी का नाम महमूद था। जब ये लश्कर हाथियों वाला फौज के साथ वहां पहुंचा, मक्का मुकरमा के करीब आ गया, मक्का मुकरमा के करीब होकर उसने मक्का से बाहर डेरा लगा लिया और जब डेरा लगाया तो डेरा लगाने से मक्के वाले घबरा गए कि बहुत बड़ी फौज है, हाथियों का लश्कर है, ये शख्स कैसे आया है। तो अबरा ने अहले मक्का पर जब हमला किया, उनके माल छीन लिए, उनके ऊंट जो उनका माल था सब चुरा लिया और सारा माल इकट्ठा करके वो जब ले गए। अब अबरा को ये था कि अब ये मक्के वाले मेरे पास आएंगे, मेरी मदद करेंगे, मुझसे माफी मांगेंगे और मेरे सामने आकर झुक जाएंगे और मैं अपने मुतालबात इनसे मनवाऊंगा।
تو اس وقت مکہ کی جو سردار تھے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان تھے، اور ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ ابرا کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، میں نے تو سوچا تھا کہ تم آ کر مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرے گا، اس خدا کے گھر کے بارے میں بات کرے گا، تو اپنا مال لینے آیا ہے، اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو عبد المطلب آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں آیا ہوں، گھر کا مالک وہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ جب اتنی بات کہی تو ابرا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹ لے کر آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جا کر پہاڑوں میں پناہ لے لو، اور خود خانہ کعبے میں چلے گئے، اور خانہ کعبے میں جا کر خانہ کعبے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعائیں کی کہ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرما، ہم کمزور ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ نے رو رو کر وہاں دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر صبح ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی تو ابرا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ صبح ہوتے ہم خانہ کعبے کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھیوں کو تیار کیا، فوج کو تیار کیا۔ جب اس محمود ہاتھی کو اس نے حکم دیا آگے بڑھ، لیکن وہ محمود ہاتھی جو بڑا ہاتھی تھا اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دائیں لے کر جاتے جاتا، بائیں لے کر جاتے جاتا، پیچھے کو جاتا، جب وہ کہتے کہ آگے چل خانہ کعبے کی طرف، وہ آگے نہیں جاتا بلکہ بیٹھ جاتا۔ بادشاہ نے بڑا زور لگایا، اس کو بڑا مارا، کوڑے لگائے کہ آگے چل۔ وہ جب آگے تھوڑا سا آیا، اس نے آتے ہی خانہ کعبے کو سجدہ کر دیا، جھک گیا، تعظیم کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی۔ بادشاہ جلال میں اس نے کہا کہ اب گرا دو، اس پر حملہ کر دو۔ ادھر وہ حملہ کرنے لگے، خانہ کعبے کے اندر، حدود کے اندر داخل ہونے لگے۔ ادھر اللہ رب العزت نے ساحل سمندر سے ابابیلوں کی ایک فوج کو بھیج دیا۔ وہ ابابیل جو اپنے دو کنکریاں اپنے پنجوں کے اندر، ایک چونچ کے اندر لے کر جب آئے تو آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ اب دیکھنے میں کنکری چھوٹی ہے اور ابابیل کے پاؤں میں ہے، چونچ میں ہے، لیکن جب وہ اوپر سے گرتی ہے، جس کے اوپر گرتی ہے اس کے جسم کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ کنکریاں قہر خدا بندی بن کر ایسی ان پر برسی، اس کی ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن ابابیلوں نے فوج در فوج آ کر ایسی نے شکست دی، اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر ٹینکری کے اوپر ہر مرنے والے کا نام لکھا تھا، جس کا نام جس ٹینکری پر لکھا ہوتا وہ ابابیل وہاں آ کر نیچے کو پھینکتا، اس کے سر میں آ کر لگتی، سر کو چیرتی ہوئی، پیٹ کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین پر گر جاتی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا اور سورہ فیل کے اندر کیا، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر آئے تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ جب نمرود کے مقابلے فوج بھیجتے ہیں تو مچھروں کو بھیج دیتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ نمرود ہے، تو ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو ایسا عذاب دیا، اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا کہ جو اللہ رب العزت نے جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا، اور اس واقعہ کے 50 روز بعد
جب 52 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی اما جان کی شکم اطہر میں تھے۔ 50 دن کے بعد یا 52 دن کے یا 53 دن کے بعد مختلف روایات ہیں آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، تو یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور ہمیں سبق یہ دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بہت بڑی فوج کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ تو ہمیں اس سے یہی درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنا توکل، اپنا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل یقین مضبوط ہوگا، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہی پختہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہ ہو، توکل ہی نہ ہو، تو پھر ایسے حالات میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مدد انہیں کی کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔